دیکھو ماں کا احسان ہوتا ہے کہ اس نے اپنے پیٹ میں بوجھ کو اٹھایا. وہ چاہتی ہے ابورشن کرا دیتی, جیسے کہ آج کل بہت ساری مائیں کرا رہی ہیں, بچہ جننے ہی نہیں دیتی. اور ان سے سوال ہوگا قیامت کے دن, پوچھا جائے گا. اللہ کہے گا کہ جب تمہارے باپ دادا نے آگے نسل پیدا کی تھی تو تم نے یہ ذمہ داری پوری کیوں نہیں کی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آدم علیہ السلام بھی تو یہ کر سکتے تھے کہ میری بیوی مجھے مل گئی حضرت حوا, اب مجھے کیا ضرورت ہے بچے پیدا ہوں, خود کھائیں کمائیں, 2 بندے ہیں, خرچہ آسانی سے ہو جائے گا, کیا ضرورت ہے کھیتی باڑی کی, ہے بھائی, کیا ضرورت ہے ان ساری چیزوں کی؟ حضرت حوا ابورشن کراتی رہتی, آج ہم پیدا ہوتے؟ بولو بھائی, ابورشن کرا لیتی. ایک آدھ بچہ ہوتا تو آبادی کتنی ہوتی؟ 8-10 لاکھ آبادی ہوتی ہے اس کی. حضرت حوا کی اگر 2 بچے ہوتے تو 8-10 میں ہم تو نہیں ہوتے. کیا خیال ہے؟ تو ہم پر جو اللہ کا انعام اور احسان ہوا, ہمیں زندگی کی نعمت ملی اس لیے کہ ہماری اماں حضرت حوا نے ابورشن, بولو نا بھائی کیا ہو گیا, نہیں کرایا. تو اللہ نے بتایا کہ میں جوڑا جو بنا رہا ہوں نا اے آدم, تیرے لیے جو بیوی بنا رہا ہوں, بس منہما رجالا کثیرا ونساء, اس لیے کہ تم دونوں کے ذریعے پوری دنیا سے انسانوں کو بھر دوں گا میں, مردوں کو بھی عورتوں کو بھی بھر دوں گا میں. دیکھو اللہ نے عجیب لفظ کہا, رجالا ونساء, مرد بھی پیدا کروں گا عورتیں بھی, کیونکہ زندگی گاڑی مرد اور عورت دونوں سے چلتی ہے. اس میں اشارہ دے دیا کہ جب بھی شادی ہوگی تو بیٹیاں بھی ہوں گی بیٹے بھی ہوں گے. اگر کسی کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو رہی ہیں تو کسی دوسرے کے بیٹے ہی بیٹے ہو جائیں گے. تو اب اگر بیٹیوں والا ناک منہ چڑھانا شروع کر دے, بیٹیاں کیوں ہو رہی ہیں, مجھے نہیں چاہیے, ابورشن کراؤ, یہ کرو وہ کرو, اس کا مطلب وہ فطرت کی تکمیل میں رکاوٹ بن رہا ہے. وہ اللہ کے کاموں میں جو اللہ کا ایک نظام ہے اس نظام کو ذہنی طور پر قبول نہیں کر رہا. کافر پر یہ باتیں سوٹ کرتی ہیں کیونکہ کافر نے آخرت میں اللہ کو جواب دینے کا ارادہ نہیں کیا ہوا. وہ جو مرضی کرتا رہے, وہ اللہ کے نظام کا حصہ بنے نہ بنے, اللہ نے اس کے لیے جہنم کی آگ پیدا کی ہے. لیکن مسلمان کو یہ بات کرنے سے پہلے اور سوچنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچنا چاہیے کہ مجھے اس بات کا قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. تو آج کل خواتین جو ہے نا, بات میرے پاس سارا دن فون آتے ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں میاں بیوی میں, اتنے جھگڑے ہوتے ہیں ان باتوں پہ. وہ اولاد پیدا کرنا چاہ رہا ہے, وہ چاہ رہا ہے میرے گھر میں اولاد ہو, بیوی کہہ رہی ہے نہیں ہو, بعض دفعہ بیوی چاہ رہی ہے, شوہر چاہ رہا ہے نہیں ہو. اس بات پہ جو ہمارے باپ دادا میں جس کا تصور نہیں تھا اس لڑائی کا, تو یہ کیا ہے؟ اللہ پر اعتماد اور توکل ختم. سمجھتے ہم کھلاتے ہیں, ہم پلاتے ہیں, ہم تربیت کریں گے. ایک تربیت کا ایک بڑا لفظ استعمال ہوتا ہے کامن, کہ تربیت نہیں ہو سکے گی. جھوٹ ہے, یہ بکواس ہے. تربیت کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. آپ صرف ان کو اچھا ماحول دے دیں بس, اس سے زیادہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب یہ اللہ کی مرضی ہے کون کافر بنتا ہے کون مسلمان بنتا ہے. تربیت کا ایک لفظ. ایک میڈیا ایک اور بات کرتا ہے کہ 2 بچے ہوں, ڈاکٹر انجینئر ہوں, زیادہ اچھا ہے بنسبت 15-20 ہوں, پڑھائی کے پیسے نہ اور وہ سارے ٹھیلا لگائیں. ایک باتیں عام طور پر ہوتی ہیں. مجھے کبھی کسی ٹی وی میں کسی کے سامنے لا کے بٹھائیں, اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ 2 ٹوک جواب دوں گا اللہ کی رحمت سے. لوگوں کو الو بنا رہے ہیں میڈیا والے. دیکھو کسی بھی آبادی کے ریشو میں انجینئر طبقہ صرف 2 یا 3%, آفیسر طبقہ صرف 2 یا 3% ہوتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بھائی سارے اگر 17 گریڈ کے آفیسر بن جائیں گے تو نیچے عملہ کہاں سے لاؤ گے؟ بھائی آفیسر رینک کسے, آفیسر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس کے ماتحت بہت سارے لوگ ہوں اس کو آفیسر کہتے ہیں. اگر ماتحت کوئی ہو ہی نہیں, وہ سارے آفیسر بن جائیں تو اس کو آفیسر کہہ ہی نہیں سکتے, کیونکہ آفیسر کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو اوپر ہو جس کے نیچے بہت سارے ہوں. تو نیچے کا طبقہ ہمیشہ بہت سارا رہے گا, ان میں 2 یا 3% آفیسر رینک کے ہوتے ہیں. تو جب 2 بچے ہر گھر میں پیدا ہونا شروع ہو گئے تو ان 2 میں جو آبادی کا ریشو جب کم ہوگا تو آفیسر طبقے کی ضرورت اسی حساب سے سمٹ کے کم ہو جائے گی. تو جتنے اب بچے آفیسر بن رہے ہیں نا اتنے ہی اس وقت بھی بنیں گے اسی ریشو کے حساب سے. اور گروتھ ریشو اگر بڑھے گا, زیادہ ہوگا, تو آفیسر طبقے کی ضرورت اسی حساب سے زیادہ ہو جائے گی. آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو ٹی وی اینکروں کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا؟
جو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جب ان کی سمجھ میں ہماری بات نہیں آ رہی تو جو نہیں سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوں گے، ٹیلی ویژن میں جو اینکر ہوتا ہے نا، وہ باقاعدہ نہیں سمجھنے کا ارادہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، اس کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا میرے بھائی؟ تو آبادی گھٹے گی تو خود بخود 17 گریڈ اور اوپر کے گریڈ کے آفیسر کا ریشو خود بخود کم ہوگا. آپ ہر ایک کو آفیسر بنا ہی نہیں سکتے اس وقت. ہر ایک کو ڈاکٹروں کا ریشو مریضوں سے ہمیشہ کم ہوتا ہے، تاکہ ایک ڈاکٹر کے پاس کم از کم 100 مریضوں کو تقسیم کیا جا سکے، تبھی اس کی دال روٹی چلے گی. اب میڈیکل سائنس میں ویکینسیز جو ہے نا، میڈیکل کالجز میں جو سیٹس ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں. حکومت کو پتا ہے کہ اتنے لوگوں کو ڈاکٹر نہیں بنانا کہ مریض کم پڑ جائیں اور ڈاکٹر زیادہ ہو جائیں. تو جب 2 بچے ہوں گے گھروں میں تو خود بخود ڈاکٹروں کا ریشو کم ہو جائے گا. ان 2 میں سے ہر ایک کو آپ ڈاکٹر بنا ہی نہیں سکتے، کچھ بھی کر لو. مشکل ہے، پھر گھر جا کے غور کریں گے، سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. کچھ باتیں گھر پہ غور کرنے کے لیے بھی رکھ دینی چاہیے. تو یہ لوگوں کو الو بنانے والی باتیں ہیں، بیوقوف بنانے والی باتیں، سمجھ رہے ہو؟ اور یہ سب ہوشیار ہیں، ان کو سب پتا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، لیکن ان کو باہر سے مدد مل رہی ہے. کیونکہ امریکہ، یورپ پریشان ہے کہ جو گروتھ ریشو ہے نا مسلمانوں کا، اس کی وجہ سے اسلام تھوڑے ہی عرصے میں دنیا کا سب سے بڑا مذہب بننے والا ہے. اور ایک بات میں نے برما میں بیان میں کہی تھی وہاں کے مسلمانوں سے، وہاں 20% مسلمان ہیں برما میں، ظلم ہو رہا ہے. تو میں نے ایک بات ان سے کہی، میں نے کہا آپ اکثریت میں آ جاؤ گے تو ظلم نہیں ہوگا، اقلیت میں ہو تو ظلم ہو رہا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ رپورٹ صحیح ہے غلط ہے؟ اقلیت پٹتی ہے، لیکن ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے. ہمارے ملک میں اقلیت کے بڑے حقوق ہیں، ہونے چاہیے، لیکن ہیں بھی. لیکن یہاں اگر ذرا سا کسی اقلیت میں کسی پر ذرا سی زیادتی ہو جائے تو پوری دنیا کا میڈیا چیختا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا برما میں 20% اقلیت نہیں ہوتی، بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. مگر آپ نے دیکھا ہوگا تصویریں فیس بک پر، کیا کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ، ظلم زیادتی، مگر دنیا کا میڈیا اسے کوریج دینے کے لیے بھی تیار نہیں. تو میں نے وہاں لوگوں سے ایک بات کہی، میں نے کہا آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ ظلم ستم ختم ہو جائے، اقلیت سے تبدیل ہو کے اکثریت میں آ جاؤ. اب اکثریت میں آنے کا طریقہ کیا ہے؟ امپورٹ کریں مسلمانوں کو برما. تو برما کون جائے گا بھائی؟ تو میں نے کہا دیکھو، ان سے بہت بڑا مجمع تھا بیان میں، بہت بڑا مجمع. میں نے کہا تم لوگ جو یہ مسلمان ہو 15%، 20%، جتنے بھی ہو، تو یہ کیوں ہو؟ ایسے عجیب عجیب سوال ہم پوچھتے ہیں کہ وہ پریشان ہو. ہم نے کہا کہ یہ کیوں، اس کی ریزن کیا ہے؟ کیا کسی نے آپ کو تبلیغ کر کے مسلمان بنایا جو آپ 20% ہیں؟ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے، غور سے سنیں. آپ لوگ پہلے نان مسلم تھے، کسی نے تبلیغ کی تو آپ کیا بن گئے؟ مسلم. میں نے کہا ایسے کتنے افراد بیٹھے ہیں، ایک نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا کہ جو پہلے غیر مسلم ہو اور اس نے اسلام قبول کر لیا ہو. ممکن ہے ایک آدھ ہو لیکن شرم میں نہ اٹھا رہا ہو ہاتھ. تو میں نے کہا آپ لوگ جو یہاں مسلمان ہو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کے باپ دادا مسلمان تھے. سوال پیدا ہوتا ہے باپ دادا مسلمان تھے نا، اب تھوڑی ہیں، اب تو چلے گئے دنیا سے. لیکن میں نے کہا وہ اس لیے آپ لوگ 20% ہو کہ باپ داداؤں کے نکاح ہوئے اور ان کی اولادیں ہوئی ہیں. اگر ان کے نکاح نہ ہوتے یا ان کی اولادیں نہ ہوتی تو 20% بھی نہ ہوتے، سمٹ کے 5% ہو جاتے. میں نے کہا آپ نے اس ملک میں اگر اسلام کو باقی رکھنا ہے تو اسلام کو زندہ رکھنے کا سب سے مؤثر طریقہ، تبلیغ بھی ایک طریقہ ہے، سیاست بھی ایک طریقہ ہے، لیکن یہ تمام طریقے اس طریقے کے مقابلے میں 0.001% مؤثر ہیں. سب سے جو مؤثر طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے نکاح ہوں اور مسلمانوں کی آبادی کا تناسب زیادہ ہو. میں نے کہا اسی کو ڈبل کر لو، اسی کو کیا کر لو. اگر آج 20 لاکھ مسلمان ہیں، اگر یہ ریشو ڈبل ہو جائے گا تو کل کیا ہو جائیں گے؟ 40 لاکھ ہو جائیں گے. ویسے 40 لاکھ لوگوں کو مسلمان کرنا آسان کام ہے؟ وہی بات ہے، 40 لاکھ لوگوں کو 20 لاکھ ابھی ہیں، 20 لاکھ مزید مسلمان ہو جائیں، یہ آسان کام ہے کیا؟
تو میرے بھائی اسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ابارشن ہو گیا, یہ ڈی این سی ہو گیا, یہ حمل گرانا ہو گیا, بچے ضائع کروانا, اس کی ممانعت ہے اسلام میں. ہم امین ہیں اپنی روایت کے, ہم نے یہ اپنی اگلی نسل میں منتقل کرنی ہے, یہ روایت, یہ اسلام, یہ مذہب, یہ دین. آج جو آپ جمعے کی نماز سے مسجد کو آپ نے بھرا ہوا ہے, تو یہ اگلے 30 سال کے بعد ہم میں سے شاید کوئی نہ ہو, 40 سال کے بعد, 50 سال کے بعد ہم زندہ نہیں ہوں گے. ہماری اولادیں ہوں گی جو نمازیں پڑھنے آئیں گی. انگریز نہیں ہوں گے جو اسلام قبول کر کے آئیں گے نماز, وہ بہت تھوڑے ہوں گے. یہاں جو عیسائی اور ہندوؤں کی آبادی ہے, یہ لوگ اسلام قبول کر کے نہیں آئیں گے مسجد. یہ کرتے ہیں لیکن ان کا ریشو بہت کم ہوتا ہے. اسی مسجد کو آپ نے بھرنا ہے, اور ان تمام مسجدوں کو آپ نے اگر آباد رکھنا ہے تو آپ کو نکاح بھی کرنا پڑے گا اور اپنی نسل بھی بڑھانی پڑے گی. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا والدین کا کتنا بڑا